وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 183۔ یہ والی آیت بھی یہودیوں ہی کے بارے میں ہے، اور جو یہودی قوم، ان کے بارے میں کافی کچھ ہم نے پڑھا۔ ان کی ایک بہت بڑی مشکل جو تھی اس زمانے میں بھی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور اس زمانے میں بھی ان کی یہی مشکل ہے، کیا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہوا تھا، 100% یقین تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ایکسیپٹ کرنا اتنا مشکل تھا ان کے لیے کہ کہہ لیں کہ زہر پینے کے برابر تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچان گئے تھے جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں آخری پیغمبر کی، ان کو تو انتظار تھا آخری پیغمبر کا، پھر ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہوئی تھی۔ قریش کے جو لوگ تھے ان کے پاس تو نہ کتابیں تھیں، نہ کوئی ان کے پاس پیغمبر تھے آئے جو ان کو بتاتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو اہل کتاب تھے ان کو ساری نشانیوں کا پتہ تھا، تبھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ ان کو تو سب سے بڑا سپورٹر ہونا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ان کے پاس سارے پروف موجود تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ان کو اس لیے کھٹک رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم میں سے نہیں آئے بلکہ عربوں میں سے آ گئے، اور یہ بات ان کو کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ اب خام خام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، بات پہ بات حجت کرنا، مطالبے کرنا، اچھا یہ معجزہ کر کے دکھاؤ، اچھا پھر ہمیں اصحاب کہف کا بتاؤ۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ الکہف جو ہے انہی کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، کیونکہ یہ پوچھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، کوسچن کرتے تھے کہ بتاؤ اصحاب کہف کون تھے، کیونکہ قریش کے جو لوگ تھے ان کو یہ معلومات نہیں تھیں، تاریخ کی جو یہ معلومات ہیں یہ ان کو پتہ تھیں اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھیں، اور چیک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ سمجھ گئے ہوئے تھے کہ سچے پیغمبر ہیں، لیکن بس خام خواہ اس طرح کے سوال کرنے تاکہ کوئی نہ کوئی کونا پکڑیں اور یہ اعلان کر دیں کہ یہ تو سچے پیغمبر ہی نہیں ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون تھے۔ تو وہی بات ہے کہ جس نے بات نہیں ماننی اس کے پاس نہ ماننے کے نا 100 بہانے ہوتے ہیں، اور ایسی ہی ایک انوکھی بات نکالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، وہ بات جو ان کی شریعت میں موجود تھی، ان کی پہلی شریعت میں یہ بات تھی کہ جو کوئی قربانی کرتا تھا، جیسے گائے کی، بکرے کی، بھیڑ کی قربانی کی، تو جب کوئی قربانی کرتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو بھسم کر دیتی تھی۔ یہ ان کی شریعت میں ہوا کرتا تھا۔ تو جیسا کہ قرآن پاک میں ہم نے حابیل اور قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں ان کے قصے میں ہم نے پڑھا کہ دونوں نے قربانی کی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے ایک کو ختم کر دیا، جلا ڈالا، تو پتہ چل گیا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے۔ تو یہ مطالبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان یہودیوں کے بارے میں ہے، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے عہد لے رکھا ہے۔ کیا کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہ اللہ نے تو ہم سے پکا وعدہ لے رکھا ہے، کیا؟ اللہ نؤمنا، کہ ہم ایمان نہ لائیں، لی رسول، کسی رسول پہ، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی اور کھا جائے اس کو آگ۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری شریعت میں ہوا کرتا تھا، ہم نے کسی رسول پر ایمان نہیں لانا، اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہوا تھا کہ ایمان نہ لانا کسی ایسے پیغمبر پہ جب تک کہ وہ یہ کر کے نہ دکھائے۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، قد جاءکم، تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول، کئی رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبیناتی، ساتھ روشن دلائل کے۔ بڑا مزیدار انداز بیاں ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس مطالبے کے جواب میں ان سے یہ کہہ دیں، تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول آئے، یعنی سارے رسول ہی ان کی امت میں آئے ہیں، تو تم سے پہلے کئی رسول آئے جنہوں نے یہ معجزے کر کے دکھائے۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور ساتھ اس چیز کے جو تم نے کہا، یعنی یہ جو تم نے مطالبہ کیا یہ کر کے دکھایا ہے تمہارے سامنے پیغمبروں نے، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر میں یہ مطالبہ تمہارا پورا نہ کر سکوں تو جو رسول تمہارے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا تھا
ان کو تم لوگوں نے پھر کیوں قتل کر دیا؟ ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو ایمان لانے میں، تو پھر ان رسولوں پر کیوں نہیں تم لوگ ایمان لے کے آئے؟ اپنے رسولوں کو تو یہ قتل کر دیتے تھے، بات نہیں مانتے تھے۔ تو وہی بات ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس کے پاس نہ ماننے کے 100 بہانے ہیں۔ چونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا تھا، تو اس لیے طرح طرح کے جو ہیں بہانے بنا رہے تھے۔ تو آج یہاں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔